قيام ليلة القدر من قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. معزز سامعین و ناظرین، معزز طلباء و طالبات اور جملہ عزیز، الحمدللہ آج ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح البخاری کے کتاب الایمان باب 26 اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ باب ہے جو امام بخاری نے قائم فرمایا اس امر پر کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا جو قیام ہے، شب قدر کی عبادت، یہ بھی ایمان کا ایمان میں شامل۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہوں کا معاف۔ اس سے مراد وہ گناہ ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے نہیں، حقوق العباد سے یعنی لوگوں کے حقوق اور معاملات سے تعلق رکھ، ان کی الگ سے تلافی کروانی ہے، توبہ، اس کی کمپنسیشن کروانی، وہ چیپٹر الگ ہے۔ یہ جو جہاں بھی یاد رکھ لیں کا ذکر آئے گا، ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر آئے گا، ماہ رمضان کی راتوں کے قیام کا ذکر آئے گا، لیلۃ القدر کے قیام کا، اس طرح بعض اور بھی کچھ اعمال صالحہ کا ذکر حدیث نبوی میں آپ پڑھیں گے جن کے لیے ایسے الفاظ ملے، تو ذہن میں رکھ لیں کہ ایسے تمام مقامات میں جو بشارت مغفرت ہے اس کا اشارہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے، گناہوں کی معافی ہیں جو اللہ رب العزت کے حقوق میں، اپنے حقوق سے متعلق انسان اس بہت بڑے نیک عمل کی وجہ سے معاف، اس سے حقوق العباد، انسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا، معصیت کی، زیادتی کی، حق تلفی کی، اس کی معافی نہیں، اللہ کہ اس کی تلافی الگ سے ذرائع، طریقے اور اصول ہیں، ان کو نہ کی۔ یہ تو پہلی بات۔ اب فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ احتساب کے، ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو اس امر پر ایمان رکھتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے کہ شب قدر کے قیام سے اللہ گناہ معاف فرمائے، تصدیق کرتے ہوئے سچی طریقے سے دل سے کہ ماہ رمضان کے قیام اور صیام شب قدر کو تلاش کرنے اور اس رات کی عبادت کرنے سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اس امر کا یقین ہو دل میں اور اللہ پر اس ایمان کی تصدیق اور احتساباً ریا سے اپنے آپ کو نکال کے کرے، دنیاوی اغراض سے نکال کے کرے، خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنی اللہ کے حضور بخشش طلبی کے لیے، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے جزا لے، محض اس طرح محاسبہ کرے اپنے اس عمل میں، حسن نیت، صدق نیت اور اخلاص نیت۔ تو جب اس طرح ریا سے نکال کر اخلاص کے ساتھ کرے گا، محض اللہ کی رضا اور اجر اور مغفرت طلبی کے لیے کرے گا، اور اللہ کے اس امر پر، وعدے پر، حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر کامل یقین اور سچی تصدیق کرتے، یہ دو شرطیں لگا، تو اللہ رب العزت اسے گناہ معاف فرمائے۔ گویا احتساب کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے ریا، دنیاوی اغراض کی جو گرد ہے، اس سے اپنے آپ کو، دل کی نیت کو صاف اور ستھرا کرتے ہوئے اخلاص کو بھی خالص کر لے گا، تو وہ احتساب ہے۔ اب اسی کے ساتھ اگلی ایک حدیث میں ملا لیتا ہوں، پھر مضمون پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اگر آگے یہ حدیث نمبر تھی 35، اس کے ساتھ تھوڑا آگے جا کر حدیث نمبر 37 اور 38 کو بھی لے لیں، یعنی 37 اور 38، تو دو باب اگلے جو قائم وہ رمضان المبارک کے قیام سے، قیام کا معنی بھی سمجھ، من یقم لیلۃ القدر میں قیام سے مراد کیا ہے؟ اس قیام کے لیے علماء نے، محدثین نے، اکابر نے یہ لازمی قرار نہیں دیا کہ اول لیل سے آخر لیل تک ساری رات قیام، رات کا پہلا حصہ، کچھ رات کا آخری حصہ، وسط حصہ، رات کا کچھ حصہ پالے اللہ کی عبادت میں، طاعت میں، قیام میں، سجود میں، توبہ اور استغفار میں، تلاوت قرآن مجید میں اور اللہ کی طرف رجوع میں، عبادت میں پالے اور اللہ سے مانگے صدق اور اخلاص کے ساتھ، تو گویا رات کے ان اجزاء میں بھی قیام کر لینا وہ پوری لیلۃ القدر کے قیام میں شمار۔ حضور نے یہ بھی کہا کہ نماز عشاء اور تراویح بھی پڑھ لے با جماعت، اور نماز فجر بھی با جماعت پڑھ لے، اور رات کا جتنا حصہ اسے توفیق ملے عبادت میں، قیام میں گزارے، یہ سارا قیام لیلۃ القدر میں شمار۔ آگے حدیث پاک میں ہے، حدیث نمبر 37 میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ماہ رمضان کی ساری راتوں میں بھی اللہ پاک اس طرح کا اجر عطا فرمائے۔ اب یہاں آگے ایک سوال پہنا، وہ دونوں حدیثیں پڑھ لوں، پھر وہ سوال اٹھاتا ہوں اور اس کے جواب کی طرف۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 38 اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے، پورا مہینہ روزے رکھے، اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے اور ریا اور اغراض دنیاوی سے اپنی نیت کو پاک اور صاف کرتے ہوئے محض اللہ کی رضا اور بخشش و مغفرت طلب۔ تو 3 چیزوں پر یہ وعدہ۔ آخری حدیث سے چلیں، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پورا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس درجہ اخلاص میں، اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے۔ اس کے بعد پیچھے آ جائیں تو قیام رمضان کے لیے، وہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اور اس قیام کا اشارہ صلاۃ التراویح کی طرف ہے، یعنی قیام شہر رمضان، ماہ رمضان کی راتوں کا قیام۔ اس میں فرمایا باب تتبع قیام رمضان من الایمان، جو نفلی قیام ہے ماہ رمضان المبارک کا، یہ صلاۃ التراویح ہے، جو پورا مہینہ ہر رات نماز عشاء کے بعد صلاۃ التراویح ادا کرے گا، یہ راتوں کا قیام ہے، جس میں جتنا بھی توفیق میں ہے قرآن مجید پڑھا جائے گا یا سنے گا اور اللہ کے حضور قیام کرے تو معمول ہے۔ فرمایا وہ اہتمام کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھنے والے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو گویا صیام رمضان میں بھی ایمان و احتساب کے ساتھ اجر ملا، سب گناہ معاف۔ شب رمضان، رمضان کی راتوں کے قیام کا بھی اجر ملا کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ، یعنی حقوق اللہ معاف۔ اور اس سے قبل یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تھی کہ پھر لیلۃ القدر میں بھی قیام اجر یہ ہوا کہ زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اب یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر فرق کیا ہوا؟ اگر روزے رکھنے سے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر لیے، کیا ضرورت ہے رات کے قیام کی؟ اگر راتوں کے قیام سے، نماز تراویح پڑھنے سے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، قیام اور صیام سے جب مقصد حاصل ہو گیا تو پھر لیلۃ القدر کی تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ بدیہی طور پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو یاد رکھ لی، ہر امر کا اور ہر عمل کا اس کا اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے، اس کا ایک اپنا اجر ہے، اس کا ایک اپنا الگ مقام اور ایک اپنا درجہ مرتبہ۔ جیسے ایمان پر فرمایا ایمان پر ایمان کو زیادہ کر دے، فزادتہم ایمان، یہ پہلے ہم آیات کو بیان کر چکے ہیں جن کو امام بخاری نے کتاب الایمان کے مقدمے میں لیا ہے۔ ہدایت پر ہدایت کا اضافہ، ایمان پر ایمان کا اضافہ، عمل صالح پر عمل صالح کا اضافہ، نیک نیتی پر اعلیٰ نیک نیتی کا اضافہ۔ کسی کی نیت اتنی خالص ہے، کسی کی اور زیادہ، کسی کی اور زیادہ، تو فاؤنڈیشن بتا دی، زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو پھر مغفرت اس کے بعد مزید اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر سیئات مٹا دی جائیں تو اس کے جگہ پھر حسنات لکھنا شروع، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات پر بلند ہونے لگتے ہیں، رتبے بلند ہونے لگتے ہیں، اس کی قبولیت کی کوالٹی عمل کی اور بڑھنے لگتی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قربت میں اور اضافہ کرتا چلا۔ یہ جب نیکی پر نیکی اور ایک ہی طرز کا اجر پر اس پہ اجر، پھر اسی اجر پہ مزید اس پر اجر، جب اجر پہ اجر کا اضافہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کا اس نیکی میں اللہ پاک اس کی استقامت بھی بڑھاتا ہے، اس کے گناہوں کو اتنا مٹاتا ہے کہ اس کی جگہ پھر نیکیوں کو بھر دیتا ہے، انوار میں اضافہ فرماتا ہے، تجلیات میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہر شے کی ایک الگ سے برکت ہے۔ گناہ تو معاف ہوں گے مگر جو برکتیں روزوں کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دی صیام سے ملیں گی، اور جو خاص اجر اور اپنی رضا اور اپنی بارگاہ سے عطا ہونے والا کرم روزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ روزوں سے ملے گا، جو رات کے قیام اور صلاۃ التراویح کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کے ذریعے ملے گا، اور پھر اللہ پاک نے خصوصی خیر اور برکت اور فضیلت اور اجر اور عظمت جو شب قدر میں رکھی ہے، لیلۃ القدر میں، وہ اسی رات میں ملے گی، وہ باقی جگہوں سے نہیں ملے۔ اس طرح ان کی کمیت میں بھی اور ان کی کیفیت میں بھی اور ان کی کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی، ان کے ریزلٹ میں، کانسیکوینسز میں بھی اور بلیسنگز میں بھی اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ تو لیلۃ القدر کو یہ جو چیز عطا ہوئی، پہلے تو اس کو یہ بیان کر دیں کہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات، پھر اس کے ساتھ اگلا موضوع بیان کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے ایک رات دوسری رات سے افضل کیوں، ایک مہینہ اس کو دوسرے مہینوں پر افضل کیوں کیا ہے؟ بنائے ہوئے تو سب اللہ کے مہینے، راتیں سب اللہ کی ہیں، عبادت بھی اللہ کی ہے، ان گھڑیوں میں ان کی سعادتوں اور برکتوں اور ان کی خیرات اور حسنات اور برکات میں فرق کیا ہے؟ اس نقطے پر میں خصوصی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ لے لیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات، اس پر امام بخاری نے آگے چل کے یہ لے لیتے ہیں، وہ پورا باب قائم کیا ہے باب فضل لیلۃ القدر میں، باب فضل لیلۃ القدر، یعنی کتاب قائم کی ہے لیلۃ القدر کی فضیلت میں۔ آگے امام بخاری نے الگ، دیکھیے یہ حدیث تو امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے وہ ایمان کو ثابت کرتے ہیں، ایمان کی قوت کو ثابت کرتے ہیں، ایمان کے درجے میں بلندی کو ثابت کرتے ہیں، ایمان کے اضافے اور اس کے کمال کو ثابت کرتے ہیں، اور جو چیز ایمان کے بڑھانے اور قوی کرنے اور مضبوط اور بلند کرنے کا باعث بنتی ہے، ان تمام امور کو اور اعمال کو اجمالاً، اختصار کے ساتھ یا اشارتاً یا اجمالاً کتاب الایمان میں درج کرتے چلے آ رہے۔ پھر ان میں سے
آلموسٹ اکثر چیزوں کا ذکر بعد ازاں الگ الگ کتاب میں یا باب میں تفصیل سے پھر اس میں تفصیل مل. تو چونکہ حدیث ہم نے پڑھ لی تو میں نے چاہا کہ میں ساتھ اس اگلی کتاب لیلۃ القدر پر ہے تو اس کا بھی مطالعہ کروا دوں تاکہ ہمارے اسباق میں اور دروس میں اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ ایک چیز بتاؤں لیکن اس کی زیادہ وضاحت کروں گا اس نقطے کی جب انشاءاللہ اس کی اگلی ایک نشست یا 2 نشستوں کے بعد ہم کتاب العلم کو انشاءاللہ شروع کی. کتاب العلم میں اگلا نقطہ جو عرض کرنے لگا ہوں اس کی توضیح کروں گا. اب اختصاراً سمجھ لیں, ہمارے ہاں تصورات میں بڑی غلطیاں ہوتی اور اس طرح مفہومات چیز ہے, اس کے میننگز ہیں, ہم نے اس میننگ کا مفہوم جو بنایا ہے اس کی اصل کوئی فاؤنڈیشن ہے, اس کو پورا کا پورا مفہوم جب بنا لیتے ہیں اس کے اندر کئی چیزیں اپنی سوچ اور سمجھ سے بغیر سند اور دلیل کے ہم داخل کر کے ایک اپنے ذہن کا مفہوم بنا لیتے ہیں. اس میں کئی خطائیں کئی غلطیاں ہوتی ہیں, کئی مغالطے اور بندہ ٹھوکریں کھاتا. اس طرح ایک چیز ہے, ایک حکم ہے, کا ایک باب ہے, اس کا ایک اصل ہے, اس کو جب ہم ایک پورے تصور میں کنورٹ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک پورا تصور بنتا ہے, کانسیپٹ بنتا ہے. کانسیپٹ میں کئی چیزیں اپنی سمجھ کے مطابق, اپنے محدود علم کے مطابق, اپنے تجربے کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق, نیت کے مطابق ڈالتے ڈالتے پورا ایک تصور گھڑ لیتے. چونکہ اس کی پیچھے ایک تھوڑی سی اصل تھی, اس کی وجہ سے اپنا اعتماد قائم رکھتے ہیں کہ یہ اس پر بیس کرتا ہے اور بھول جاتے ہیں کہ اس میں 90% چیزیں یا 80% چیزیں یا 75% چیزیں ہم نے اپنی تباہ سوچ اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ایڈ کر لی. دیگر عوامل, دیگر جو فیکٹرز ہیں, مؤثرات, ان کے ذریعے وہ تصور بن جاتا ہے. تو غلط تصور پھر آگے منتقل ہوتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں. تو میری ان نشستوں کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ غلط تصورات کی تصحیح ہو, اصلاح ہو, تصورات کی بھی اصلاح, مفہومات کی بھی تصحیح ہو, یعنی ریفارمنگ آف میننگز and correcting of concepts یا reforming the meanings اور correcting the concepts, تاکہ concept بھی correct ہوتے چلے جائیں. چیزوں کے جو معانی ہیں اور مفاہیم ہیں اور تصورات ہیں ان کی بھی درستگی ہوتی چلی جائے. کس طرح ہم ٹھوکر کھاتے ہیں اس تفصیل پہ انشاءاللہ آگے کتاب العلم میں اس پر پوری گفتگو کروں گا اور آج بھی انشاءاللہ تھوڑی سی آ جائے گی. تو امام بخاری نے قرآن مجید کی وہ پوری سورت کا ذکر کر دیا ہے, سورت القدر کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر کی خاص فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ القدر میں 30ویں پارے میں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کی. گویا لیلۃ القدر کی فضیلت کا سبب واضح ہو گیا. اب یہ وہ فضیلت ہے جو پورے ماہ رمضان کی ہر رات کو میسر نہیں. وہ پہلے جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب بھی آ رہا. ماہ رمضان کی ہر رات کی اپنی فضیلت ہے, وہ دیگر تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اس کی ہر رات وہ ماہ رمضان المبارک کی رات ہونے کی, پھر اس کے اندر کا قیام اور دن کا سیام, ان کی برکتیں اور فضیلت. مگر ان کے اندر ایک رات چھپائی گئی ہے جس کو لیلۃ القدر, بڑے عظیم شرف اور عظمت اور برکت اور بلندی والی رات جو رات ہے اس کو غیر معمولی فضیلت. وہ کیوں دی گئی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اس شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا. اب قرآن کو کیسے نازل فرمایا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو لگ بھگ 23 برس میں 22 برس اور کئی مہینے اور کئی دن آقا علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. 13 برس کے قریب مکی زندگی تھی, 10 برس کے قریب مدنی زندگی تھی. تو یہاں فرمایا کہ شب قدر میں نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے, کتب میں آتا ہے احادیث کے اندر, یعنی سنن کبریٰ امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا, صحابہ کرام سے امام طبری نے بھی بیان کیا. لیلۃ القدر کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اولا لوح محفوظ فرمایا. لوح محفوظ سے قرآن مجید اللہ رب العزت نے جملتاً واحدتاً یعنی اکٹھا سارا کا ایک ہی بار لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر اور اس پر بیت العزت میں لوح محفوظ سے جس رات میں قرآن مجید اللہ رب العزت نے اتارا, یہ نزول کا پہلا درجہ تھا. انزال قرآن کا پہلا سٹیپ تھا, پہلی سٹیج تھی. تو لوح محفوظ سے بیت العزت, یہ کعبہ ہے, جیسے بیت المعمور ایک مقام ہے عزت کا, آسمان دنیا پر اتارا. تو وہ رات لیلۃ القدر تھی جس گھڑی میں وہ قرآن مجید سارا کا سارا الحم سے والناس تک اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا لوح محفوظ سے. جس گھڑی میں وہ منتقل فرمایا وہ گھڑی لیلۃ القدر میں ہے. اس کو محصور کر دیا ہے ماہ رمضان المبارک کے. پھر آگے حدیث نبوی میں ہے ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر. پھر مزید تخصیص کی, آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری 10 راتوں کی تاک راتوں, رات گھومتی رہتی ہے, اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں, ان 5 تاک راتوں میں آخری عشرہ رمضان کے اندر وہ لیلۃ القدر بدل کے آتی ہے. اگر وہ جو رات ہے وہ 21 کو آئے یا 27 کو آئے یا 25 کو آئے, وہ جو رات ہے وہ کنٹین کرنے والی ہے اس رات لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ پاک نے پورا قرآن یک بار بھی نازل فرمایا. پھر وہاں سے جبرائیل امین
حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا لے کر آقا علیہ السلام پہ اترتے رہے.